یہ کہانی ساحل کی ہے۔ ساحل ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا، گھر والوں کا تابعدار تھا، شریف تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ اس سے جو بھی ملتا تھا وہ کہتا تھا کہ ساحل ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ لیکن ساحل کے چند قریبی دوست تھے، چند پرانے دوست تھے، بچپن کے دوست تھے، جن کی زبان اچھی نہیں تھی۔ وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے، شگل میلہ لگاتے تھے تو گالیاں دے کر بات کرتے تھے۔ شروع میں ساحل کو بہت عجیب لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ساحل یوزڈ ٹو ہو گیا۔ ساحل کو لگا کہ یہی بات چیت کرنے کا طریقہ ہے، ایسے ہی بات چیت ہوتی ہے، ایسے ہی میں بھی ان کے اندر فٹ ان ہو پاؤں گا، اسی طرح سے ہی میں بھی بڑا دکھوں گا۔ کیونکہ یہ سب بچے اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے کہ وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں، تو ان کو لگا کہ اب ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ وہ گالیاں کوئی سادی گالیاں نہیں ہوتی تھیں، ان میں ماں بہن کی گالیاں آتی تھیں، خاندان والوں کے لیے آتی تھیں، ہر طرح کی بری اور غلیظ گالیاں آیا کرتی تھیں۔ لیکن ایک دن یہ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے تو کسی اور بندے سے ان کی تھوڑی بہت تلخ کلامی ہوگی، جس پر اگلے بندے نے ساحل کو گالی نکال دی۔ تو ساحل کے دوستوں نے ساتھ ہی سے کہا، اس نے تمہیں گالی نکال دی ہے، تمہاری ماں کو گالی نکالی ہے۔ ساحل پاگل ہو گیا غصے میں۔ ساحل نے ایک بوتل پڑی تھی اٹھا کے اس بندے کے سر پہ ماری اور وہ بندہ وہیں مر گیا۔ ساحل پکڑا گیا اور ساحل جیل چلا گیا۔ جب ساحل جیل گیا تو اس کی ماں دھکے کھاتی، پولیس والوں کی باتیں سنتی، اسی جیل میں آتی تھی، تذلیل ہوتی تھی اس کی ماں کی جیل میں آتے ہوئے، لیکن وہ اپنے بیٹے سے ملنے آیا کرتی تھی۔ اور تب ساحل اپنی ماں کو دیکھ کے آنسوؤں سے روتا تھا۔ اس کے رونے کی وجہ دو تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے جس ماں کے پیچھے، جس گالی کے پیچھے جو کہ اس کی ماں کو دی گئی تھی، قتل کیا، اس ایک گالی کی وجہ سے آج وہ اپنی ماں کو ہی ذلیل کر رہا ہے۔ اس کی ماں ہی جیل میں آ کر ہر روز، ہر ہفتے ذلیل ہوتی ہے۔ اور دوسرا دکھ اسے یہ تھا کہ وہ گالی جیسی گندی چیز کو اپنے دوستوں کی طرف سے بھی کیوں برداشت کرتا رہا۔ تو یہ ساحل آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے ہیں، ہر بندہ آج کل ساحل ہے، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں۔ ہم نے گالی گلوچ کو اتنا زیادہ نارملائز کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ کتنی غلیظ باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ گالیاں کسی دوست سے سنی جائیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ شغل میلہ ہو رہا ہے۔ جبکہ وہی گالیاں اگر کوئی غیر دے تو ہم اسے جان سے مارنے پر آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسئلہ گالی سے نہیں ہے، ہمیں اس بات سے نہیں ہے، اس غلیظ چیز سے نہیں ہے جو اس گالی میں کہی جا رہی ہے، بلکہ ہمیں مسئلہ اس انسان سے ہے جو یہ بات کر رہا ہے کہ یہ مجھے وہ بات کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا۔ میرا دوست مجھے یہ غلیظ باتیں کر لے تو خیر ہے، یہ غیر آدمی نہ کرے۔ اس کا مطلب ہم ان الفاظ سے کوئی برا نہیں مناتے، ہم انسان سے برا مناتے ہیں۔ ہم تو ایون اس بات پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، فن کرتے ہیں کہ دیکھو فلانے نے فلانے کو یہ گالی دے دی، اور وہ بھی ہنس رہا تھا کہ میں جا رہا تھا تو اس نے مجھے فلانی گالی دے دی۔ یہ ہمارے معیار ہو گئے ہیں۔ اب یہ پوری کی پوری چیز اتنی زیادہ نارمل ہو کیسے گئی ہے؟ ایک تو ہم سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو دیکھتے ہیں، میمز دیکھتے ہیں انسٹاگرام پہ، ہر جگہ گالیاں دی جا رہی ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہر کوئی گالیاں دے رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیز بہت زیادہ نارمل ہے، ہم نے گالی کو مذاق میں لے لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں گالی دینا بہت زیادہ فنی ہے، کسی نے کسی کو کچھ گالی دے دی تو وہ بہت مزہ آیا، جبکہ وہ جو الفاظ ہیں وہ اتنے غلیظ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک پل کو سوچیں تو آپ کو شاید خود ہی شرم آ جائے۔ اس کے بعد پھر ہم غصے کے اندر گالیاں دیتے ہیں، جب ہم اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے، ہمیں مختلف طرح کے پریشرز ہوتے ہیں سوسائٹی سے، تو ہم اپنی فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے، اپنے سٹریس کو نکالنے کے لیے گالیاں دیتے ہیں، اور وہ سٹریس اتنا زیادہ ہے معاشرے میں کہ گالیاں بھی بہت زیادہ دی جاتی ہیں اور اب وہ نارمل ہو گئی ہیں۔ پھر جیسے ساحل کے کیس میں بتایا کہ دوستیوں کے اندر گالیاں بہت زیادہ نارملائز ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کو کلوزنس شو کروانے کے لیے، یہ شو کروانے کے لیے کہ میں تیرا اچھا دوست ہوں، ہم گالی گلوچ کا استعمال کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے تو آپ اس سے ناراض نہیں ہوگے، تو اگلے بندے کو پتہ لگے گا کہ یہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے، مجھے بہت قریبی سمجھتا ہے، تو میری بات کا برا نہیں مناتا، اس لیے بھی گالی نارملائز ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر بچے گھروں سے ہی گالیاں سیکھنی شروع کرتے ہیں، گھر کے بڑے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے اس چیز کو کاپی کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمیں اس طرح کی ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس نے ابھی بھی بولنا سیکھا ہے اور وہ گالی دے رہا ہے، اور سب اس چیز کے اوپر ہنس رہے ہیں، اور وہ ویڈیو وائرل گئی ہوئی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔
لیکن وہ اتنی گندی گلیز گالیاں جو ہم اس بچے کو بچپن سے سکھا رہے ہیں، جو گالیاں شاید وہ پوری زندگی دے اور گناہ وہی بڑے لے کر جائیں جو انہیں وہ گالیاں سکھا رہے ہیں۔ 2023 کی کراچی یونیورسٹی کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ 68% آدمی اور 41% عورتوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے، یہ فیمیل اور میل سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں۔ اب یہ جو گالی ہے جسے ہم ایک مذاق کی طرح لیتے ہیں اور ہم اسے ایک سیریس مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کو کس طریقے سے تباہ کر رہی ہے۔ ایک تو ہماری سوسائٹی سے رسپیکٹ کا فیکٹر بالکل ختم ہو جاتا ہے، ماں بہن کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ان گالیوں کی وجہ سے غصہ بہت زیادہ نارملائز ہو گیا ہے، لوگ بہت زیادہ ایگریشن دکھانا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ غصہ دکھاتے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ طاقتور لگ رہے ہیں، اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں اور ان کی بات میں بہت زیادہ دم ہے، اس لیے وہ بار بار غصہ کرتے ہیں اور بار بار وہی گالیاں ریپیٹ کرتے ہیں۔ غصہ کرنے کا طریقہ ہی یہی رہ گیا ہے کہ جب تک گالی نہیں دو گے غصے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد پھر ایک زمانے میں جب بھی کسی کو کوئی شوق لگتا تھا، کوئی ٹھڈا لگا، کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ ہونے لگا، کچھ بھی ایسا ہوا تو ہر کوئی بولتا تھا یا اللہ خیر، یا پھر بولتے تھے بسم اللہ۔ لیکن اب لوگ گالی کا استعمال کرتے ہیں، اب لوگ بولتے ہیں او فلانا او فلانا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں اتنی زیادہ پوری چیز وائرڈ ہو گئی ہے کہ وہ یکدم رک ہی نہیں پاتے، ان کے منہ سے آٹومیٹکلی یہی نکلتا ہے۔ اس کے بعد پھر جسے ہم بہت زیادہ مزاح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو گالی دینا مذاق ہے اور دوستیوں میں، رشتوں میں، لیکن کہیں نہ کہیں اگلا بندہ جس کو آپ وہ گالی دے رہے ہیں، جس سے آپ مذاق کر رہے ہیں، اس کا دل دکھتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اس پورے فرینڈ سرکل کے اندر رہنے کے لیے خاموشی سے برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھ نہیں پاتے۔ اوورآل سوسائٹی کے اندر جو سیلف رسپیکٹ کا فیکٹر ہوتا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب ایک سوسائٹی کے اندر سے سیلف رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، اپنی عزت ختم ہو جاتی ہے، تب وہ سوسائٹی کھوکھلی ہو جاتی ہے اور ہم صبح و شام رات دوستوں، یاروں اور رشتہ داروں سے گالیاں سن کے اپنی عزت نفس کھو چکے ہیں۔ پھر ہر زبان کو اس زبان کے نام سے بلایا جاتا ہے، لیکن اردو کو اردو ادب کہا جاتا تھا۔ یہ اتنی خوبصورت زبان تھی کہ اس میں تہذیب بہت زیادہ تھی۔ ہر زبان والے یہ کہتے تھے کہ اردو بہت ہی میٹھی زبان ہے، بہت ہی ادب والی زبان ہے، اس میں بہت زیادہ تہذیب ہے۔ لیکن اب گالیوں کے آنے سے ہماری اردو زبان خراب ہو گئی ہے کیونکہ ہر وقت اس کے بیچ میں گالیوں کا شمار ہو گیا، اور یہ گالیاں ہر جگہ دی جا رہی ہیں۔ یہ گالیاں فرینڈ سرکل میں دی جا رہی ہیں، گالیاں سپورٹس کھیلتے ہوئے دی جا رہی ہیں، گالیاں گیمنگ زونز میں دی جا رہی ہیں، یہ گالیاں ورک پلیسز کے اندر دی جا رہی ہیں۔ کوئی جگہ ایسی ہم نے نہیں چھوڑی جہاں پر یہ گالیاں نہ دی جا رہی ہوں۔ اور ایک چیز جو کہ بہت ہی افسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں لڑکیاں، عورتیں گالیاں نہیں دیا کرتی تھیں، انہیں گالیاں آتی بھی نہیں تھیں، لیکن آج کے وقت میں عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر گالیاں دے رہی ہیں، ان کے مقابلے میں گالیاں دے رہی ہیں۔ جیسے ہم نے ابھی کراچی یونیورسٹی کی بھی آپ کو رپورٹ بتائی 2023 کی کہ 68% میل سٹوڈنٹس گالیاں دے رہے ہیں تو 41% فیمیل سٹوڈنٹس بھی گالیاں دے رہی ہیں۔ تو جو ہماری سوسائٹی کا آدھا طبقہ ہے جو کہ ہماری جنریشنز کی تربیت کرتی ہیں عورتیں، آج وہ بھی اس گند کے اندر شامل ہو گئی ہیں۔ سائیکالوجی اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ جب آپ گالی دیتے ہو تو آپ کا تھوڑا بہت سٹریس ریلیز ہوتا ہے، آپ کو تھوڑا بہت ڈوپامن ملتا ہے، آپ کی فرسٹریشن تھوڑی بہت نکلتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں سائیکالوجی یہ بھی کہتی ہے کہ جب آپ گالیاں دیتے رہتے ہو تو آپ کا غصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ زیادہ اگریسو ہو جاتے ہو، آپ کے اگریشن میں انکریز آتا ہے۔ اب اس ساری چیز کا حل کیا ہے؟ ایک تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں کول کو بدلنا پڑے گا کہ گالی دینا کول ہے۔ گالی دینا بالکل بھی کول نہیں ہے۔ جب ہم اپنی زبان صاف کر لیں گے، گالیاں دینا چھوڑ دیں گے تو ہمارے الفاظ خوبصورت ہو جائیں گے، ہماری باتوں میں وزن آ جائے گا۔ ہم گالیاں دے کر اپنی باتوں کے اندر وزن لانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اور الفاظ سیکھنے ہی چھوڑ دیے ہیں اور نالج ہی سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو کول انسان اس کو سمجھیں جس کی باتوں میں وزن ہو، نہ کہ اس کو جو کہ گالیاں دیتا یا دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں، ان کو میں کہوں گا خدا کا واسطہ مانیں، اپنی زبان صاف رکھیں۔ جب بھی آپ کوئی ویڈیوز بنائیں، کوئی بھی چیز کریں، ان کے اندر گالیوں کا استعمال مت کریں۔ آپ ایک پوری کی پوری جنریشن بنا رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ایک ایسا ڈیجیٹل پرنٹ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی رہ جائے گا۔ جب ہم مر بھی جائیں گے، اگر ہم کوئی ایسی چیز ان ویڈیوز میں بول گئے ہیں یا کہہ گئے ہیں
تو ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ اس دنیا میں رہے گی، لوگ اسے دیکھتے رہیں گے، اور اگر وہ کوئی چیز غلط ہے تو اس کا گناہ ہمیں ملتا رہے گا۔ تو اپنی آخرت مت خراب کریں، مت اس طرح کی چیزیں چھوڑ کر جائیں، مت ایسی باتیں بولیں جو آج کی جنریشن کو بھی خراب کریں اور شاید ہزاروں سالوں تک خراب کرتے رہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو دیکھ کر گالیاں سیکھ رہے ہیں، بری چیزیں سیکھ رہے ہیں، وہ بچے نہیں ہیں۔ آپ لوگ بچے نہیں ہیں، ہم بچے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کوئی انسان کوئی غلط چیز سوشل میڈیا پر پھیلا رہا ہے تو ہم اسے مت دیکھیں، اور اگر ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اگر آپ نہیں رک سکتے تو کم از کم اس سے غلط چیزیں سیکھیں مت۔ اس کے بعد پھر پیرنٹس اور بڑوں کو چاہیے کہ برائے مہربانی گھروں کے اندر گالیاں مت دیں، بچوں کے سامنے گالیاں مت دیں۔ ویسے تو آپ کو اوور آل گالیاں دینی ہی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اگر آپ نے دینی ہے تو بچوں کے سامنے مت دیں، چاہے آپ اس بچے کے چاچو ہیں، خالو ہیں، ماموں ہیں، باپ ہیں، جو مرضی ہیں، یا پھر آپ خواتین میں سے بھی ہیں تو اس بچے کے سامنے گالیاں مت دیں، اسے ایسی چیزیں مت سکھائیں۔ اور اگر آپ کو کبھی بھی گالی دینے کی نیڈ آئے، آپ کو لگے کہ آپ کو گالی دینے کی ضرورت ہے، کوئی غصہ ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی شوق لگا ہے، تو ان ورڈز کو ریپلیس کر لیں۔ اگر آپ کو شوق لگتا ہے تو آپ یا اللہ خیر بولیں، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ بے شک واللہ بول لیں۔ کچھ ایسے ورڈز بولیں جو کہ آپ کو کم از کم گناہ کی طرف تو نہ لے کر جائیں۔ ایک تو آپ غصہ کر کے ویسے ہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے ڈبل گناہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اس طرح کے اچھے ورڈز بولیں گے تو آپ کا غصہ بھی کم ہو جائے گا، اور لوگ بھی آپ کو ایک اچھی نظر سے دیکھیں گے۔ غصہ کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھیں گے کہ کس طرح کا بدتمیز انسان ہے۔ اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی انسان کو جاننا ہو تو اس سے اس کے غصے کی حالت میں جانو، تو اس لیے اپنے غصے کو تھوڑا سا تہذیب یافتہ بنائیں۔ اسلام بھی اس چیز کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنی زبان کو صاف رکھو، اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں مت کرو، گالی گلوچ کی طرف مت جاؤ۔ میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ خدا را اپنی زبان کو صاف کریں۔ ایک وقت ایسا تھا جب محبت کا اظہار شاعری میں کیا جاتا تھا، لیکن آج کل دوست ایک دوسرے کی محبت کا اظہار گالیوں میں کر رہے ہیں۔ یہ بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ کی زبان، آپ کی زندگی، آپ کی آخرت سب کچھ خراب کر رہی ہے۔ اور ایک دفعہ آپ گالی دینا چھوڑیں گے تو یقین مانیں آپ کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی گالیوں کی۔ یہ گالیاں صرف اور صرف ایک عادت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خدا را اس چیز سے بچیں، اپنی زبان کو صاف کریں۔ اور اگر آپ پاکستانی مائنڈ سیٹ اور کلچر کے بارے میں اور چیزیں جاننا چاہتے ہیں، ان کے مسئلوں کے بارے میں اور چیزیں جاننا چاہتے ہیں، تو اس پلے لسٹ کو ضرور دیکھیں۔